السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ پر بہت سی مشکلات، پریشانیاں یک بعد دیگرے اس طرح آئیں کہ مجھے وجودی بحران اور اسی قسم کے سوالات نے گھیر لیا۔ مجھے خدا کا تجربہ ایک امپرسنل وجود کے طور پہ ہوا کہ ایک قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ اب اسے رحم کہہ لیں یا آزمائش، یہ حقیقت سے زیادہ میری سبجیکٹو حالت کا بیان ہے۔ میں اسے کسی بھی صفاتی نام سے یاد کروں، کوئی دوسری صفت اس کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ اس خدا اور خدائے ابراہیم کو میں ایک دیکھ نہیں پا رہا۔ میں کیسے اس خدا سے دعا کروں یا اس کو دکھ سکھ سناؤں؟ کیا اب بھی انسان کی آہ سے عرش ہلا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بہت سی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، اور حواس یا ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں یا ہمارے خارج میں جو اشیاء اور افعال ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ عقلی نتائج تو ہمیشہ غیر مرئی ہوتے ہیں، وہ تصورات کی صورت میں ہوں یا کسی عقیدے کی صورت۔ تو اس لیے دیکھنے پر اصرار کیوں کیا جائے؟ اسی چیز کو قرآن مجید ایمان بالغیب سے تعبیر کرتا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ انسان پروردگار کی دنیا کو دیکھنے پر اصرار نہیں کرے گا، اپنی عقل سے سمجھ کر مانے گا۔ ایمان بالغیب یعنی دیکھے ماننا، یہی امتحان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باشعور مخلوق بنایا ہے، اس کے شعور کا امتحان یہی ہے کہ وہ چیزوں کو اگر عقلی طور پر صحیح سمجھتا ہے تو ان کا یقین کرے، ان کو مانے، اور جب وہ اپنے شعور کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس میں پاکیزگی اختیار کرے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ عقلی استدلال سے کرنا ہے۔ آپ کا اطمینان نہیں ہے تو آپ کسی اندیکھے خدا سے دعا نہ مانگیے، لیکن اگر آپ کا اطمینان ہے تو اس میں یہ اصرار کرنا کہ میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں، یہ تو شرف انسانیت کی توہین ہے۔ اس طرح کا اصرار بیل گدھے کو کرنا چاہیے۔ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، اس کا اصلی شرف یہی ہے کہ وہ جب عقلی لحاظ سے مطمئن ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا لازم ہے، تو اس بات کو مان لے، اس سے قطع نظر کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی نوجوان جو ہے وہ کسی پیشے کا یا شعبے کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے وہ معاشرے کے عمومی رجحان سے مختلف ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے اپنے معاملات میں ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، لیکن اس کو معاشرے کی طرف سے ایک اضافی جو ہے وہ بیکلیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ اس کو ڈسکریجمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے قبولیت نہیں ملتی اس کو معاشرے میں۔ تو پھر اس کے رویے میں اس سے تبدیلی آتی ہے کہ وہ یعنی اس کے اپنے گھر والے یا جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب درست رویہ ان کا نہیں رہتا، قبولیت یا ویلیڈیشن نہیں ملتی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اسے اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے اخلاقیات کو برقرار رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ بھرتے ہوئے اس کو کیسے اپنے اخلاقیات کو برقرار رکھے، وہ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اس میں بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی عام روش کے برخلاف اگر آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اختیار کیجیے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا اذعان ہونا چاہیے، یعنی آخری درجے کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگایا ہے، میرے لیے یہی راستہ درست ہے، میرا رجحان، میرا ذوق اسی سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے تجزیہ کر کے یہ یقین و اذعان اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر لوگوں کی طعن و تشنیع، ان کی ملامت، ان کے اختلافات وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، زیادہ ان کا اثر نہیں ہوتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو کوئی 3 مہینے تک ہمارے ہاں بالکل وہی کیفیت تھی کہ خاندان کی خواتین تعزیت کرنے کے لیے آتی تھی۔ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔
تو اس وجہ سے اس سے بے نیاز ہو کے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وہ فیصلہ کسی رعب میں بہہ کر تو نہیں ہے، آپ پر کسی چیز کا غلبہ تو نہیں ہو گیا، آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بالکل ٹھیک متعین کر لیا، ان کو اسیس کر لیا ہے، اور اب آپ مطمئن ہیں کہ یہی راہ ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جب انسان کا یہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف سے جد و جہد میں کمی نہ کرے تو اللہ کی بڑی غیر معمولی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر معاشرے کی طرف سے کسی مدد و اعانت کی اصلاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ سر میرا آپ سے سوال ہے، قرآن میں آیت آئی ہے کہ مسلاۃ لدلوک الشمسی الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا و من اللیل فتہج نافلۃ لک مقام محمودا۔ اب یہ جو سا مقام محمود ہے، یہ بعض حضرات اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ عنایت ہوگا جس پہ وہ تمام امت کی بخشش فرما دیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ کیا یہ تعبیر کرنا درست ہے؟ اگر آپ نے استاذ امام کی تفسیر دیکھی ہے یا میری البیان دیکھی ہے تو ہم اس کو باساس مفعول مطلق مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایسا اٹھانا اٹھائے گا جس کی ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہو، یعنی وہ کوئی کرسی یا تخت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کیفیت کا بیان ہے جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت میں اٹھنے کی ہو۔ تو اس کو آپ پڑھ لیجئے، اگر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ عام تفسیر یہی ہے کہ وہ کوئی خاص جگہ ہے جس پر آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو مقام محمود کہا ہے، یعنی وہ اس کو ظرف کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مفعول مطلق ہے جس کی آگے صفت آ گئی کہ گھر کے اندر مائیں تو اپنی بچوں کی تربیت پہ پوری توجہ دیتی ہیں، لیکن آج کل اتنے فتنے ہیں باہر، تو ہم کیسے میک شور کریں کہ باہر جا کے بھی ہمارے بچے ہماری تربیت پہ ہی قائم رہیں گے؟ باہر کے فتنے کبھی ختم نہیں ہوتے، زیادہ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ بچے کو بالآخر باہر ہی جانا ہوتا ہے، گلی میں جائے گا، کھیلے گا، دوستوں سے ملے گا، اسکول میں جائے گا، مدرسے میں اساتذہ کو دیکھے گا، اپنے ہمجولیوں کو دیکھے گا، آپ بند کر کے نہیں رکھ سکتی۔ تو اس وجہ سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض ادا کریں۔ معاشرے کے اندر ہی تربیت ہونی ہے، جائزہ لیتی رہیں اور محبت کے ساتھ، تعاقب کرنے کے انداز میں نہیں جیسے پیچھا کیا جا رہا ہوتا ہے، جائزہ لیتی رہیں کہ اس پر کوئی برے اثرات علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے تو نہیں ہو رہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہو تو بچے کی عمر کے لحاظ سے، اس کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے اس کے ساتھ مکالمے کا طریقہ اختیار کریں، امید ہے مؤثر ہوگا۔ باقی دنیا میں نشیب فراز ہونے ہیں، سیدنا نوح نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا 950 سال، بہرحال اس کے باوجود بیٹا بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بہت سے وظائف بتا دیے گئے ہیں کہ یہ تسبیحات کر لیں اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا، اور یہ وظائف پڑھ لیں تو اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا، تو یہ تسبیحات اور وظائف جو ہیں یہ زندگی کے جو معاملات اور دیگر عبادات ہیں ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، تو کیا ان کے واقف فوائد ہیں اتنے یہ وظائف اور تسبیحات کرنے سے؟ باقی چیزیں اگر آپ نہ بھی کریں تو انہی کے بلبوتے پہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو وظائف ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں آپ کو ہمارے علماء کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ جیسے جلیل القدر فاضل عالم کی تصنیف ہے القول الجمیل، ابھی یہاں مجھے یاد پڑتا ہے شاید 2-3 دن پہلے اسی طرح کی مجلس میں کسی نے پوچھا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوؤں کے جو 4 وید ہیں ان میں آخری وید اتھروا وید وہ اصل میں انہی چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں وظیفے ہیں، اس میں منتر ہیں، اس میں جن بھوت بھگانے کے اعمال ہیں۔ ہمارے متباہر عالم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب اعمال قرآنی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس طرح ہماری روایت میں یہ چیزیں رہی ہیں، ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی، وہ اس کے لیے آتے ہی نہیں ہیں لوگوں کا، نہ وہ سر درد دور کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ صحیح مانگ نکالنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ تو قرآن اصلاً ہدایت کی کتاب ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ارشادات کا معاملہ ہے،
یہ لوگوں کے تجربات ہیں. لوگوں کے تجربات کی بالکل وہی نوعیت ہے جو ہمارے تمام تجربی علوم کی ہے. یہ آپ کی طب کیا ہے؟ کسی موقع کے اوپر اچانک پتہ چلتا ہے اچھا اس بوٹی سے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، یا فلاں چیز سے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ تجربات پھر مجربات بنتے چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب تو ڈسپرین کھانے سے سر درد دور ہو جائے گا. تو اس کو اس دائرے میں رکھنا چاہیے، کبھی کوئی دینی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے سچا تعلق رکھیں. سب سے بڑی چیز وہی ہے. آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی چیزیں، دعا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا تعلق، اللہ کے سامنے ایک بات، اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا، اپنی بات کہنا، مناجات، ان سے محرومی ہو جاتی. وہ آدمی ایک مشین کی طرح وظیفے پڑھتا رہتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ مخلوق حادث ہے، تو خدائے قدوس کا مخلوق کے متعلق جو معلوم ہے وہ بھی حادث ہوگا. بصورت دیگر، بالفاظ دیگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مخلوق کے بارے میں خدا کا جو معلوم ہے اس کی اٹھان بہار طور زمانی اور مکانی ہوگی. تو اس بات کو میرا ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر ہے، از راہ کرم رہنمائی کیجیے. اس میں بڑی بنیادی غلطی ہے. ہم انسان اپنے حدود علم رکھتے ہیں. سوالات تو بہت سے پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا علم، سب سے بڑا علم، سب سے اہم علم یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے حدود علم کو پہچانیں. ہم زمان و مکان کی دنیا میں، ہمارے پاس اضطراری علم کا ایک خزانہ ہے. ہم اپنے خارج کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور حواس جب تک تجربے سے نہ گزر جائیں اس وقت تک استدلال نہیں کر سکتے. اس میں جتنے قوانین ہیں، چیزوں کا حدوث ہے، چیزوں کا خلق ہے، چیزوں کا وجوب ہے، وہ سب ہماری زمانی اور مکانی دنیا کا ہے. اس دنیا کے اندر بیٹھ کر خدا کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرنا اپنے حدود سے تجاوز کرنا. سارے علم کلام اور فلسفے کا اصلی مرض یہ ہے، اور یہ سرطان سے بڑا مرض ہے جو 2500 سال سے لائق ہے. ہم اصل میں اپنے زمان مکان، اپنے آباد میں بیٹھ کر، اپنی ڈائمنشن میں بیٹھ کر خدا کا علم ناپتے ہیں، خدا کی قدرت ناپتے ہیں. یہ ہمارے دائرہ علم سے باہر ہے. خدا کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد نہ عقلی استدلال ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی دریافت ہے. عقل تو بس یہ کہتی ہے کہ میں مخلوق ہوں، خالق ہونا چاہیے. خالق ہے. پیغمبر بتاتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے، اور متنبع کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ تمہارے دائرہ علم سے باہر کی چیز ہے. زیادہ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان سے مماثل قرار دے کر کچھ چیزوں کا تصور دلایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے حدود سے آگے نہ بڑھو، بلکہ سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی حقیقتوں کو دریافت کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. آپ سورہ آل عمران میں دیکھیے، ابتغاء تاویلہ ہی و ابتغاء الفتنہ، یعنی یا تو وہ فتنہ برپا کرتے ہیں اور یا یہ ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کے درپے ہو کر اپنے آپ کو سرگرداں کر لیتے ہیں. تو میری بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنے حدود علم کو سمجھنا چاہیے. ہمارا دائرہ علم الہیات نہیں ہے، ہمارا دائرہ علم یہ دنیا ہے. اس معاملے میں تمام تر خبر ہے جو پیغمبروں نے دی ہے. پیغمبروں کو ہم نے عقل سے مان لیا، سمجھ لیا. اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ فی الواقع اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ قول البشر نہیں ہے. یہ ہو گیا تو اب اللہ کیا ہے، قیامت کیا ہوگی، کیسے برپا ہوگی، حشر نشر کیسے ہوگا، وہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہوگی، ویسے ہی ہوگی. یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ متشابہات امور ہیں، اور ان کے بارے میں توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ انسان کے دائرہ علم سے باہر ہے. 2500 سال کی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں وہی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں جو برٹن رسل کی زبان سے مرنے سے کچھ دیر پہلے نکلے. انسان سوائے سرگردانی کچھ نہیں پاتا ہے. دانش برہانی حیرت کی فراوانی. تو اس لیے بہت درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیجیے. پردے کے حوالے سے مجھے اتفاق ہوا آپ کو پڑھنے کا،
تو جب میں نے آپ کا نظریہ دیکھا تو وہ مجھے قرآن کے مطابق لگا. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ روایتی ہمارے مدارس میں کس طرح کا پردہ بتایا جاتا ہے اور بھی کس طرح کا دین بتایا جاتا ہے. جب میں نے آپ کے نظریے کو پیش کیا اور میں نے سب کو بتایا کہ یہ جو پردہ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے، اور بھی کافی جو نظریات ہیں میوزک کو لے کے اور بھی باتوں کو لے کے، جب میں نے اس کی دعوت پیش کرنا شروع کی تو مجھے کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. تو اب مجھے یہ جاننا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ میں دعوت کا کام چھوڑوں اور اس طرف نہ جاؤں اور اپنا چینل کو بند کروں اور جتنے بھی میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اور میں دعوت نہ جو ہے وہ پھیلاؤں. تو اس پہ مجھے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میری بہن گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ زور اس بات پر دیں کہ آپ کا علم پختہ سے پختہ تر ہو جائے. اگر کچھ دیر کے لیے آپ کو دعوت کو چھوڑ دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کریں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نقطہ نظر سے واقف ہوتے ہیں تو جلد اس کی طرف چھلانگ لگا دیتے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس میں کتنی ریاضت کی ہے، لیکن میری مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. عزم ہے، ہمت ہے، دعوت کا جذبہ ہے، بہت قابل قدر ہے، لیکن کچھ عرصہ 8-10 سال علم کو پختہ تر کرنے میں بسر کیجیے اگر دعوت کا کام کر. میں نے اعتراضات سیریز میں اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو. یہ دیکھیے کہ اس میں جن چیزوں کی تحلیل کی گئی ہے، ان کی تعریف کیا ہے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. خود ہمارے ہاں سے ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کی جو ہمارے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، عربی زبان میں کتاب ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. ابھی ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب اس پر لکھ رہے ہیں. اسی طرح مغرب مشرق میں لوگوں نے اس کو موضوع بنایا ہے. کوشش کیجئے کہ دین کے معاملے میں آپ کا علم زیادہ پختہ ہو جائے. میں یہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اتنی ہمت کی ہے، آپ کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے، آپ اس طرح میدان میں نکل کے کام کر رہی ہیں، تو اپنے علم کو بھی اپنے حوصلے کی طرح پختہ کر لیں. دونوں کو یکساں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر بے نیاز ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کے لیے خود راہیں ہموار کرے گا اور اس کی نصرت حاصل ہوگی. یہ آپ جانتی ہیں کہ نصرت تو پیغمبروں کو بھی بعض اوقات زلزلو حتیٰ یقول الرسول تک پہنچا دیتی ہے. تو اللہ آپ کی مدد کرے. ہم سب آپ کے لیے دعاگو ہیں. ہم کوئی اس معاملے میں تعاون کر سکتے ہیں یا ہمارے سینٹرز، اس کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن میری سب نوجوانوں سے ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میدان میں نکلنے سے پہلے وہ اپنے علم کو جتنا پختہ کر سکتے ہیں کر لیں. میرے جلیل القدر استاذ ہمیں توجہ دلایا کرتے تھے کہ کبھی پیالے کو ڈھیلنے کی کوشش نہ کرو، بھرنے کی کوشش کرتے رہو. جب وہ کناروں تک پہنچے گا تو خود ہی باہر چلا جائے. تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے اکثر آپ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا بیسک انٹروڈکشن دیں اور ان کو اللہ کی کتاب تھما دیں، تو باقی اللہ کی کتاب ہی اپنا کام کریں گے. اس میں ایک چیز سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس طرح ہم بھی جو ہے نا قرآن کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایک تھوڑا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ جو انبیاء کے قصے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں بچپن سے کچھ نہ کچھ ایک اس کا انپٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ کتاب ریلیٹیبل بن جاتی ہے. اور اگر ایک غیر مسلم کا دیکھیں تو اس کا وہ کوئی پس منظر نہیں ہے. اس کا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک قسم کا اگر سادہ ترجمہ میں دیکھیں تو کچھ احکامات ملتے ہیں، کچھ پرانے انبیاء کے قصے ملتے ہیں جس سے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. تو اس میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیز اس کو کس طریقے سے ٹرانسفر ہوگی. ہمیں تو چلو ایک انوائرمنٹ اور وہ ساری چیز ملتا ہے جس سے ہم تھوڑا اس میں ہمیں ایک لوپ ہول مل جاتا ہے کہ ہم اس کو آگے چلے جاتے ہیں. تو وہ اس کے لیے کیسا جنا کرتا ہے، یہ بیان فرما دیں. قرآن مجید عام طریقے کی کتاب نہیں ہے. ہم مسلمان بلکہ اس کی تصغیر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے میسر ہے، ہم اس سے واقف ہیں. ہمارے لیے اس کے بنیادی مضمون میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہ ہم پہلے ہی والدین سے، معاشرے سے سن چکے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم بس قصوں ہی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. غیر مسلموں کے لیے
وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی غیر معمولی خبر مل گئی ہے ان کو. میں نے تو برسوں اس کا تجربہ کیا ہے، اور جن لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے بھی تجربہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی کتاب دیتے ہیں، یا اس سے کوئی بات کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس توفیق سے محروم کیا ہوتا ہے. وہ مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں. تو آپ دیتے چلے جائیے، کتاب اپنا کام خود کر لے گی. مطمئن رہیے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جتنا اب تک سروے کیا گیا ہے، ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ کبھی کوئی تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، کبھی لوگوں کا جا جا کے دروازے کھٹکھٹانا میسر نہیں ہوا. غیر مسلموں کے معاملے میں 3 ہی چیزیں ہمیشہ دعوت کا ذریعہ بنتی ہیں: قرآن مجید، نماز اور اذان. تو اس لیے خدا کو اپنا کام کرنے دیجئے. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آخر اس پروردگار نے کچھ سوچ کر کہا ہے نا کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا ہے. میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں گا، اور اسی کے ذریعے سے ان سب کو جن تک یہ پہنچتا رہے. تو اس لیے یہ نذیر للعالمین ہے. اس سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور قرآن دیتے رہیں. جو اس کی قدر کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اس سے پہلے بھی دنیا میں کوئی جم غفیر نہیں ہوا، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. جب وہ پہنچ جائیں اس کے بعد تعلیم بھی ہوگی، سوالوں کے جواب بھی ہوں گے. یعنی کوئی آدمی اگر یہ سننے کے بعد کہ اللہ کی ایک کتاب اس کو دی گئی ہے متوجہ ہی نہیں ہوا، یا اس نے اس کو کھول کر پڑھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی، یا زحمت گوارہ کی ہے تو ایک آدھ قصے ہی میں پھنس کے رہ گیا ہے، وہ آپ کا مخاطب نہیں ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں اور لوگوں کو دیتے چلے جائیں. سلیم الطبع لوگوں کو کتاب اپنی بات پہنچا دے. اب سوشل میڈیا پہ ایتھیزم اور الحاد بہت زیادہ ہے، اور اس پہ وہ کچھ احادیث بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے رہتے ہیں. اب ان میں ایک کتاب انہوں نے شیئر کی، چلو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، دیکھنی پڑ جاتی ہیں. اس میں انہوں نے ایک کتاب شیئر کی، قرآن اور اس کے مصنفین. اب اس کے اندر جو قرآن پاک کا یہ کلیم ہے کہ اس جیسی نہ کوئی آیت آ سکتی ہے، نہ کوئی صورت بنا سکتا ہے. انہوں نے امر القیس کی شاعری شیئر کی جو ایگزیکٹلی قرآن پاک کی آیتوں سے مطلب ریلیونٹ تھی. تو یہ قرآن پاک کا کلیم کس نوعیت کا ہے؟ مجھے اس کلیم کی سمجھ نہیں آئی. اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی کلام کو کیسے وجود میں لاتا ہے. آخر انسان تو کوئی 2-4 نہیں ہے نا، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، اور سب ہماری طرح کے عامی نہیں ہیں. بہت بڑے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. سقراط و فلاطوں جیسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، فردوسی، شیکسپیئر، غالب، اقبال جیسے شعراء پیدا ہوئے ہیں. دنیا کی ہر قوم میں ہر جگہ ہیں. پچھلے 3-4 ہزار سال کا علم ہمارے پاس ہے. جن لوگوں نے وہ علم تخلیق کیا ہے، وہ سائنس کا ہو، سماجیات کا ہو، فلسفے کا ہو، ان کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے. تو قرآن مجید نے پہلی بات یہ توجہ دلائی ہے کہ انسانی شخصیت صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتی ہے، اس کے بعد کوئی فکر، کوئی فلسفہ یا کوئی کلام وجود میں آتا. اس سے استثناء ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کسی بھی شخص کو پکڑ لیں، وہ پہلے آپ کو بچپن میں سیکھتا نظر آئے گا، پھر مشق کرتا نظر آئے گا، پھر رجحانات نمایاں ہوں گے، پھر کچھ پختہ ناپختہ چیزیں اس کے قلم سے یا زبان سے نکلیں گی. یہ عمل جاری رہے گا صحیح و خطا کا. اس کے بعد کوئی غیر معمولی چیز، کوئی اپنا میگنم اوپس وہ دنیا کو پیش کر دے. تو قرآن نے یہ کہا ہے، اور اس وقت کے مخاطبین کو کہا ہے کہ یہ چھوٹی سی بستی ہے، اس میں 40 سال میں نے گزارے ہیں. اس طرح کے کوئی اثرات ادنا درجے میں بھی کبھی تم لوگوں نے میرے اندر دیکھیں. تو پہلی چیز یہ بیان کی ہے، اور یہ کہا کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کبھی مجھے مشق سخن کرتے دیکھا ہو، کبھی تم نے مجھے چیزوں کو سمجھتے پڑھتے کوئی فکر ترتیب دیتے دیکھا ہو، کبھی میری زبان سے، میرے قلم سے کچھ ایسی چیزیں نکلی ہوں جو اسی نوعیت کی ہوں. میں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا.
میرا انتخاب کر کے میری زبان پر یہ کلام جاری کر دیا گیا۔ دوسری بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انسان کا چونکہ سارا علم صحیح و خطا پر مبنی ہے، تو وہ جس وقت اپنے علم کے منتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ 15-20 سال جو ملتے ہیں، ہر انسان کو ملتے ہیں، یہی 20 سال 30 سال ہوتے ہیں جس میں آپ بالکل عروج پر کھڑے ہو کر کوئی چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اس وقت بھی کسی انسان کا کلام تضادات سے پاک نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کو کیسے بیان کیا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، عام انسان کی طرف سے ہوتا، تو تم اس میں انسانی کلام کے طریقے پر بے پناہ تضادات دیکھ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس قرآن کو دیکھو، یہ اپنے زمانے میں تھا، اس نے دنیا کو پیش کر دیا جانا ہے، یہ صدیاں گزارے گا قیامت تک، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کبھی کوئی ناحق چیز داخل ہو سکے گی نہ پیچھے سے۔ تو یہ 3 معیارات ہیں جن پر قرآن نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اور کلام تم اس طرح کا پیش کر سکتے ہو تو پیش کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید شاعری جیسے کی جاتی ہے تو شیکسپیئر کی شاعری بھی کون کر سکتا ہے۔ سر میں نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات کو آخرت کے ساتھ منسلک کریں، رزلٹ کی امید ہمیں دنیا سے نہیں رکھنی چاہیے۔ پر آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مقصد صرف دنیا کو بنا لیا گیا، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر جو پرنسپل بیسڈ لائف گزار رہے ہیں، باقی سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ اکثر حضرات سے بھی، یعنی کہ محترم لوگ جو ہیں، اور خاص کر اپنی جنریشن جو نیو جنریشن ہے ان سے بھی یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ سے پیار بھی کریں گے۔ تو سر ایسی جب سچویشن بن گئی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے رولز پر قائم رہنا، جہاں کچھ آپ نے اپنے کچھ لوگوں کو جہاں آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، جو آپ کو ایسی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ ان کا مقصد دنیا بن جاتا ہے۔ تو سر ایسے میں کیا کیا جائے، آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ہم اپنے معاملات صرف آخرت سے ہی منسلک رکھ سکیں اور یہ دنیا کی محبت ہمیں ڈگمگائے نہیں؟ آخرت کی میری بہن ترجیح قائم ہونی چاہیے، بل توثرون الحیات الدنیا۔ ہمارے دین میں تو دنیا اللہ کی نعمت ہے، اس کی زینتوں کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا ہے، یعنی ضروریات نہیں، زینتیں، وہ چیزیں جو ضرورت سے بہت آگے کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے تو یہ سب چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی، صاحب ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ منکرین کو ان کے طفیل میں ملتی۔ اسی طرح دولت کمانے، کاروبار کرنے کو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں، اور دولت کو خیر کہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عادی بات ہے، ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین آخرت ہونی چاہیے، لیکن آخرت کی ساری جدوجہد اس دنیا میں ہونی ہے، یعنی آخرت کے لیے یہی کھیتی ہے، فصل یہیں بوئی جانی ہے، زمین یہیں ہموار ہونی ہے، پودے یہیں نکلنے ہیں، اور ہماری کھیتی کیسے لہلہا رہی ہے وہ یہیں دیکھا جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے اس کے لحاظ سے آپ جدوجہد کریں۔ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، صحابہ کرام میں اگر آپ دیکھیں تو بعض اتنے دولت مند ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس اتنی دولت ہو سکتی تھی۔ ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں، یہ تو راہبانہ تصوف ہے جس میں دولت کی مذمت کی جاتی ہے، اقتدار کی مذمت کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، دولت، اقتدار، علم، حسن، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کوئی بری بات نہیں۔ اخلاقی اصولوں کو محکم پکڑیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، جن میں اخلاقی قباحت ہے، ان کے معاملے میں جہاد کرنا چاہیے، اپنے نفس سے بھی اور اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے۔ تو بس اتنا کافی ہے، آپ اسی کو سامنے رکھ کے جدوجہد کریں۔ نہ دنیا کو تیاگ دینے کا ہمارا دین مطالبہ کرتا ہے اور نہ دنیا کی پرستش کو گوارا کرتا ہے، اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے
جہاں ہم دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کرتے ہیں، زینتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنی حصے جمالیات کی تسکین بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ کہ ہم کہیں غیر اخلاقی رویے اختیار نہ کریں۔ تو اخلاقی رویوں کی حکومت، یا سادہ لفظوں میں کہیے خواہشات پر عقل کی حکومت قائم رہنی چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ جو تعصب ہے یہ ہمیں اس طرح سے متاثر کرتا ہے کہ یا ہم اس کے متاثرین میں سے ہوتے ہیں یا خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو تعصب ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس پہ پھر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم چیزوں کے بارے میں آراء قائم کرنے کا عمل علم و عقل کی بجائے جذبات سے کرتے ہیں۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے تو آپ بے رحم ہو جائیں۔ رائے سر تسر علم، سر تسر عقل کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ کوئی چیز آپ کو بہت محبوب ہو سکتی ہے، کوئی چیز آپ کو بہت متاثر کرنے والی ہو سکتی ہے، آپ جھٹک کر اس کو ایک طرف رکھ دیں اور تجزیہ کریں۔ تجزیہ اور تحلیل کی عادت ڈالنا، یہی صحیح علم ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بچوں کی تعلیم میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے تو نہ کبھی تعصب آپ کو متاثر کرے گا، نہ کبھی تعصب کو آپ خود اختیار کرنے والے بنیں گے۔ یہ بنیادی بات۔ اور جب آپ کو عمل کرنا ہو تو جذبے سے کریں، حوصلے سے کریں۔ اس وقت عقل کی پٹاری کھول کے نہ بیٹھ جائیں۔ عقل رائے قائم کرنے کے لیے ہے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہے، عمل کے لیے اللہ نے جذبہ دیا ہے انسان کو۔ ہم اس کو الٹ دیتے ہیں، رائے جذبے سے قائم کرتے ہیں، عمل عقل سے کرتے ہیں۔ تو اس کو صحیح ترتیب میں رکھیں، کبھی تعصب آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ محبت رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے محبت ہے، اپنے بزرگوں سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، محبت رہے گی، وہ کبھی تعصب میں نہیں بدلے گی۔ کیا اسٹیپ پیرنٹس کا بھی حق اصل والدین جیسا ہے؟ بالکل، وہ والدین کے بمنزلہ ہے۔ اس کا فیصلہ خود قرآن نے کر دیا ہے۔ یعنی ہمارا باپ کسی خاتون کو بیاہ کے لایا ہے، ہم اس کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں محرمات کو بیان کیا ہے سورہ نساء میں، تو سب سے پہلے اس رشتے کی حرمت بیان کی ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور یہ کہا ہے کہ جو ماں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کی حرمت ہے وہی اس کی حرمت ہے۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو وہی اہمیت دی ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کے بطن سے ہم پیدا ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنی پرورش کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جذبات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق بالکل وہی رہیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی قریبی شخص سے بار بار دل دکھ رہا ہو تو بدگمانی سے کیسے بچا جائے اور دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ صرف بار بار دل دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ یعنی آپ جب دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان چیزوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان باٹا کے جوتے نہیں ہیں، ان میں بڑا تنوع ہوتا ہے، ان کے افکار الگ، ان کے سوچنے کے طریقے الگ، ان کے کام کرنے کے طریقے الگ، ان کو ایک بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، اب یہ ہے کہ ہر ایک کا کہیں کسی خانقاہ میں تزکیہ تو نہیں ہوا۔ حسد ایک مرض کی طرح موجود ہوتا ہے، بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے عوامل ہیں۔ تو اس وجہ سے جب دنیا میں جینا ہو تو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دکھ ملیں گے، آپ کو تکلیفیں جھیلنا ہوں گی، آپ کو اپنے قریبی اعزاء کی طرف سے بھی غلط رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم نے کیا عمدہ بات کہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ پوچھا گیا کہ اتنے لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کبھی اس کا نوٹس نہیں لیتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب اس زندگی کی ابتدا کی تھی تو اپنے آپ سے ایک سوال کیا تھا، کیا سب لوگ ابوالکلام تم سے اتفاق کریں گے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ دوسرا سوال کیا، کیا سب لوگ اختلاف کریں گے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کے مطابق ہی صورتحال درپیش ہے، تو اس میں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟
تو دنیا میں جو حقائق ہیں ان کو ایک بار سمجھ لیں. یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے. آپ کے اپنے قریبی اعزاء، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آخر کبھی سوچا کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ جد و جہد کی، پیغمبر سے بڑی کیا ہستی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب اقتدار کی کشمکش میں اختلافات ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں جنگوں کی نظر ہو گئے. بتایا جاتا ہے 60-70 ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں صفین میں، جمل میں. دنیا کو جیسی وہ ہے ویسے قبول کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی طبیعت پر بہت برا اثر ہوگا اس. بلکہ مخالفت نہ ہو، گرد و پیش سے اچھے رویے ملیں، تعجب کرنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر اختلاف یا مخالفت نہ ہو رہی ہو تو سوچنا چاہیے صحیح کام بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. سر جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھتے ہیں، جیسے مودودی صاحب کی تحفظ القرآن میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا، جو کنٹیکسٹ بیان کیا ایک ورس کا، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز اپنے لیے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال کی تھی. تو یہ جو ورس ہے سر، اس کے کانٹیکسٹ میں 17 ڈفرینٹ کانٹیکسٹ بیان کیے ہوئے تھے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا لاجیکلی ریشنلی کہ ان میں سے ایک کانٹیکسٹ ہی صحیح ہو سکتا ہے، تو باقی جو ہیں ان کی کیا ویلیو تھی. اٹ واز پزلنگ فار می. پھر سر لاجک یہ کہتی ہے کہ یو کی ناٹ اسکرائب کیٹاگوریکل ٹرو ویلیو اور فالس ویلیو ٹو اینی اسٹیٹمنٹ آف ہسٹری اور فیوچر. تیسرا سر، خدا یہ کہتا ہے کہ آپ کا علم ہی ناقص ہے. چوتھا سر، جب ہم لوگ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز پر آر پرسپیکٹیو، تو ہم اپنے کنٹراڈکشن سے، جیسے آپ نے پہلے کہا، وی کانٹ گیٹ ریڈ آف دیم. اب یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب ہم اپنا قلم اٹھاتے ہیں ایک تفسیر لکھنے کے لیے یا ایکسیجیسس کے لیے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت ساری لکھی گئی ہیں، تو دے ہیو کریٹڈ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اباؤٹ دا سیم اٹرنل نالج. تو کیا سر وہ لکھی جانی چاہیے تھیں؟ کیا ہم اپنے کنٹراڈکشن سے باہر جا کے لکھ سکتے تھے؟ کیا وہ قلم اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا چاہیے تھا؟ اس پہ سر بتائیے. یہ ابھی رہنے دیجیے مائک ان کے پاس، مجھے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ لما تحرم کی آیت میں 17 کانٹیکسٹ دیکھے میں نے، کوئی 2 بیان فرمائیے. سر ایک جگہ پہ وہ حضرت ماریہ قبطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات واقعہ کرتے ہوا، ہیں. کانٹیکسٹ کا کیا تعلق ہے؟ سر انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا جو نا، ہے، یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اے پیغمبر آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی جو اللہ نے حلال کی ہے. جی سر. تو اس میں کانٹیکسٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے. سر انہوں نے اس میں تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز حرام کی تھی. یہ تجسس کا سوال ہے. سر دوسرا شہد کے بارے میں بتایا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر 17 کیا 80 ہوں، لوگ اندازے لگا رہے ہیں نا. کانٹیکسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا. میرے خیال میں تو زیادہ محتاط طریقہ یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب اللہ نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کے درپے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل سر، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں سر اس بات پہ. تو اس لیے یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. اور انسان کے اندر چونکہ فطری تجسس ہے، اسی طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. مثلا قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا داؤد کے پاس محراب میں کچھ لوگ آ گئے. اب لوگوں کی دلچسپی یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے. دیکھیے اس میں کتنا اچھا سبق خود قرآن نے دیا ہے. اصحاب کہف کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد یہ تھی، اور مختلف آراء بیان کی ہیں. تو خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بتا دینا چاہیے کیا تعداد تھی. فرمایا کہ نہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اس موضوع پر بحث بھی کریں، ٹال دیں. اس سے یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کی تفصیلات یہ انسان کے ذوق تجسس کی وجہ سے ہوتی. یہ قرآن کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے. بس اتنی بات کافی ہے کہ رسول اللہ نے اور آگے واضح کر دیا کہ کس ذیل میں تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے، جو خود ایک بڑی محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، آپ نے ایک چیز اپنے لیے حرام کر لی. اللہ نے پسند نہیں کیا. آگے دیکھیے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے ایک راز کی بات بیوی کو بتائی، اللہ نے اس سے باخبر کر دیا. وہ راز کی بات کیا تھی؟ میری تو آج تک کبھی یہ روش ہی سمجھ میں نہیں آ سکی
کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھولنا پسند نہیں کیا اس پر ہم کیوں گفتگو فرماتے ہیں؟ اصل بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کو کسی حال میں بھی اگر وہ پیغمبر ہے تو کسی چیز کو چھوڑتے وقت، ترک کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کی امت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. بس اتنی بات. میرا سوال سر یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے اور اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ 1400 سال سے ہمیں لا علم رکھا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب کر رہا ہو اور جب انسان اس خطاب کا مطلب اور معانی جاننا چاہتا ہو تو ہمارا دین ہمیں یہ کہے کہ اس کے اوپر آپ نے خاموش رہنا ہے. اس سوال کا جواب آپ نے نہیں پوچھنا کہ الف لام میم کا ترجمہ یا اس کا مطلب کیا ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. آپ نے ایک جملہ تمہید میں بولا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. قرآن مجید میں اولین مخاطب بعض جگہوں پر رسول اللہ ہیں، بعض صورتوں میں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ آپ مخاطب ہیں. کبھی مشرکین عرب مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اہل کتاب مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اس وقت آپ پر ایمان لانے والے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، کبھی ان کی مختلف جماعتیں مخاطب ہوتی ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ سب جگہ خطاب انہی لوگوں سے ہے، لیکن ہر جگہ رسالت مآب سے نہیں ہے. مثلا سورہ طٰہٰ میں پوری سورہ ہی کا خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اسی طرح سورہ الضحیٰ میں، علم نشرہ میں خطاب رسالت مآب کی طرف ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں. حروف مقطعات کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راز رہا ہے. ہمارے جو بڑے جلیل القدر محققین ہیں ان سب نے یہ بات بیان کی. آپ زمخشری کو اٹھا لیں، آپ رازی کو اٹھا لیں، یہ صورتوں کے نام ہیں. عربوں کا ذوق یہی تھا کہ وہ اسی طریقے سے نام رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو نام صورتوں کے رکھے ہیں وہ یہی نام ہے. نام کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عام طور پر آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو بس آپ کو ایک پسند آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں. یہ جو بقرہ، آل عمران ہیں، یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں. اس زمانے میں البتہ امام حمید الدین فراہی نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ یہ نام رکھے کیسے گئے. نام ہے، ان کا کوئی قرآن کے مضمون سے تعلق نہیں ہے. سورہ بقرہ کا جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ الف لام میم ہے. اسی وجہ سے آپ میری تفسیر اٹھائیں، اس میں ترجمہ ہی ہم یہ کرتے ہیں یہ سورہ الف لام میم ہے، جیسے کہتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہے. تو یہ صورتوں کے نام ہیں. پہلی بات تو سمجھ لیں، اس وجہ سے کوئی محرومی نہیں ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہے کہ نام رکھا گیا اور آگے ہم نے سورہ پڑھنی ہے. تو یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہیں جو عربی زبان کو میراث میں ملے ہیں. تو عبرانی زبان کے حروف تہجی پر آپ کوئی دنیا کی لسانیات کی اچھی کتاب اٹھا لیں، اس میں معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں چیزوں کی تصویروں سے یہ حروف بنائے جاتے تھے، وہی ان کے معنی. جیسے نون مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اس کے معنی بھی مچھلی کے ہیں. جس سورہ میں، سورہ قلم میں سیدنا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہوا ہے، اس کا نام اللہ کا رکھا ہوا نام نون ہے، قلم نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون. تو یہ صورتوں کے نام ہے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. میرا ایک جنرل سوال ہے کہ آج کل کے یہ سائنٹیفک دور میں ہم بچوں کو خدا اور انسان کا کنیکشن یا کس پرسپیکٹیو میں انہیں سمجھائیں. ہم جب چھوٹے تھے تو والدہ ہماری ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تمہاری حیثیت اس دنیا میں ایک ریت کے ذرے سے کے برابر ہے. تو ہمیں یہ بڑا کنفیوزنگ ہوتا تھا کہ اتنا ذرہ وہ اللہ کے پاس جائے گا تو کس طرح سے تعلق قائم ہوگا. تو آج کل کی دنیا میں تو ہماری زمین بھی ایک پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں یا ان کی نالج لیول تک لا سکتے ہیں؟ اس میں مختلف مراحل گزرتے ہیں. شروع میں تو بچہ کچھ مجردات یا ایبسٹریکشنز کو نہیں سمجھتا. اس کو آپ کوئی مثال دے کے اس کی گرد و پیش کی زندگی سے تمثیل اختیار کر کے کوئی بات سمجھاتی ہیں.
تو بچے کی عمر کیا ہے، اس کے شعور کی سطح کیا ہے، اس سے اونچی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات تو بڑی معرفت کی ہے کہ ہماری حیثیت ریت کے ذرے کی ہے، بچے کے لیے یہ ناقابل فہم ہے بالکل۔ تو اس لیے ایسی باتیں جو ابھی اس کی عمر یا شعور سے بلند ہیں، یا جن کی لطافت بھی وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ اس عمر میں نہیں کہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جب دین پر، اخلاق پر یا اپنے کلچر پر بات کریں تو آپ کا اپنا علم بہتر ہو۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں والدین خود نہیں جانتے، یا غلط چیزیں انہوں نے سنی ہوتی ہیں، وہی وہ امپارٹ کر دیتے ہیں، وہی بتا دیتے ہیں بچوں کو، وہ کنفیوژن کا زیادہ باعث بن جاتی ہیں۔ تو اپنا علم بہتر کریں، بچے ہو گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جب وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی اب مناظرہ کرنے کی عمر ہوتی ہے نا ایک، جب اس میں پہنچ جائیں تو ان کو اپنے زمانے کے بڑے لوگوں سے متعارف کریں۔ وہ وقت ہوتا ہے جس میں والدین ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہر بچے کے لیے نہیں لیکن بہت سے بچوں کے معاملے میں، تو ان کا تعارف کرا دیں۔ بڑی شخصیات، بڑے لوگ جنہوں نے مذہب پر، فلسفے پر، اخلاق پر کوئی چیزیں لکھی ہوں گی یا اپنے زمانے میں موجود ہوں گے، ایک عمر کے بعد وہی مطمئن کر سکتے ہیں، والدین کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ میں چونکہ خود ان سب مراحل سے گزرا ہوں تو اس وجہ سے مجھے معلوم ہے۔ ہم صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم ایک پروفیشنل لائف میں بھی بہت زیادہ بیزی ہیں، اپنی گھریلو لائف میں بھی بہت بیزی ہیں، پیسہ نہیں کمائیں گے تو بھی شاید دنیا میں بھی اپنی چیزوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے جہاں دنیا میں یعنی آپ بھاگ نہیں سکتے دونوں چیزوں سے، اور رب کی ذات، کیونکہ آخرت کو دیکھیں گے تو رب کی ذات کی طرف جانا ہے، پیش تو اس کے آگے ہونا ہے، تو کیا ایسا پروسیس اپنایا جائے کہ یا ایک ایسا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا جائے، کیا کیا جائے کہ نجات آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، میں تو یہ موبائل کو بھی دیکھیں تو ایک بار ہاتھ میں آ گیا تو آپ دیکھتے کچھ نہیں، پہنچ کہیں اور جاتے ہیں، تو اس دور میں کس طرح سے اپنے آپ کو خدا کی سے یعنی نجات کا سلسلہ کیا ہو سکتا ہے، کیا پروسیس ہو سکتا ہے؟ نجات تو نتیجہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائے عمل کو کس طرح ترتیب دیں۔ دنیا ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس میں آپ نے کمانا ہے، بھرپور زندگی بسر کریں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، دولت کمائیں، آپ کو اللہ نے حوصلہ مند بنایا ہے، سیاسی آدمی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اقتدار کی دوڑ میں بھی شریک ہوں، یہ سب چیزیں بالکل جائز، ہمارے دین میں کوئی چیز ممنوع نہیں۔ اپنی یہ تربیت کریں کہ میں اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کروں، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لوں گا لیکن میں اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کروں گا۔ یہی وہ امتحان ہے جس میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے، اس کا لحاظ رکھیے، ورنہ بھرپور زندگی بسر کرتے ہوئے یہ کام آپ کرتے چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدف بنایا ہے کہ کہیں آخرت کو کھو نہ دینا، اور دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، تو سرون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے رہنا ہے، جینا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، بچے ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، کمانا ہے، اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں، سب چیزیں جائز ہیں، لیکن آخرت کی ترجیح قائم رہنی چاہیے۔ آخرت کی ترجیح کس چیز سے قائم ہوگی؟ اخلاق کی ترجیح سے، یعنی آپ کو جہاں یہ محسوس ہو کہ آپ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا حق تلف کر رہے ہیں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر رہے ہیں، بس اس جگہ بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی لگامیں کھینچ لیں۔ اتنی سی بات، اس کی تربیت بچپن سے کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے منزلیں بھی آسان ہوں گی اور دنیا میں بھی آپ بہت ترقی کریں گے۔ انسانی علم جو ہے وہ مکان، ٹائم اور اسپیس کا پابند ہے، لیکن سر سوال یہ ہے کہ دوسری جانب جو انسانی یہ ساری تخلیق ہے، دنیا ہے، ہم ساروں کا مقصد بھی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بہتر کرنا ہے کہ ہم ایک جنت میں جا سکیں، الٹیمیٹ مقصد تو وہی ہے، لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا لائف ایسی ہے جو انڈیفینٹ ہوگی۔ اب انڈیفینٹ جو ہے چیز وہ انسانی امیجن نہیں کر سکتا مائنڈ اس کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہمارے مقصد ہمارے آگے وہ ہے جس کے بارے میں ہم منظر کشی قرآن مجید میں ملتی ہے، لیکن اس کا کوئی ڈیفینیٹ ہمارے آگے کوئی نہیں پتہ وہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ اب ہمارا مقصد ہمیں جب کلیئرٹی نہیں دیتا تو ہمارا اس کا عمل جو ہے وہ پھر ہمیں کنفیوژن کا شکار کرتا ہے، پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ یار اس دنیا میں آئے ہم کس لیے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جنت کے بارے میں یا آخرت کا تو علم ہے، ہوگی، وہ تو لازمی ہوگی، لیکن جو الٹیمیٹ مقصد ہے، گول ہے، اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی مائنڈ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ ایک انڈیفینٹ چیز کے بارے میں ہے۔ تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں اس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا علم بھی محدود ہے، تم زمان و مکان کے اندر سوچنے والے شخص ہو۔ تمہارے علم کی حقیقت یعنی انسان کی حیثیت سے میرے آپ کے علم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ چیزیں ہمارے حواس کے ادراک میں آ جاتی ہیں تو فہم بن جاتی ہیں، اور ہم ان کے لازمی تقاضوں کو سمجھ لیتے ہیں یا امکانی تقاضوں کو، تو عقلی استدلال شروع ہو جاتا ہے، انفرنس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے علم کی حدود ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا کا تصور دلانے کے لیے میں نے اس دنیا کے مقابل میں رکھ کے اس کو سمجھایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جنت اصل میں کیا ہے، 2 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقی تصویر کھینچی ہے۔ ایک یہ کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنت کی زندگی وہ ہے جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ یہ جنت کی اصل تصویر ہے۔ یعنی دودھ اور شہد کی نہریں نہ بھی سمجھ میں آئیں تو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ میری دنیا کی زندگی کیا ہے، ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے۔ ذرا لمحے بھر کے لیے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے، بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میرے باطن کی خواہش اور میرے خارج کی دنیا میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یعنی باطن میں لامتناہی خواہشیں۔ کسی آدمی سے کہیں کہ تم اپنی خواہشوں کا اظہار کرو تو یہ واقعہ ہے کہ وہ کسی جگہ اصلاً رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ بھائی کوئی حیا کرو، اس سے آگے نہیں، تو پھر رکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دیکھیں کیسے بیان کیا اس کو، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت وہ ہے کہ جہاں جو تم چاہو گے تم کو مل جائے گا۔ تو خواہش اور خارج ہم آہنگ ہو جائے گا۔ اتنے پہ اکتفا کریں، اور اگر اتنا آپ کے اندر کوئی کشش پیدا نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ دنیا ہی میں رہیں۔ استاد محترم، مجھے ایک نصیحت چاہیے تھی بیسیکلی کہ ابھی ہم میں سے اکثر بچے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پریکٹیکل لائف کی طرف ٹرانزیشن چل رہے ہیں، تو اس دوران اکثر یہ احساس آتا ہے غالب کہ آپ بے مقصد چیز کے لیے اتنی توغ و دو کر رہے ہیں، نہ ہی اسٹڈیز کا اتنا فائدہ ہے، نہ ہی مطلب ایک کس بے مقصد چیز کے لیے ہم اتنی توغ و دو کر رہے ہیں، صرف یہ کہ ہم اپنا بریڈ اینڈ بٹر پورا کر لیں۔ یہ بے مقصدیت کا احساس غالب آ جاتا ہے کسی کچھ وقت کے لیے، جس کی وجہ سے پھر نہ کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، اور یہ کا بہت مسئلہ آتا ہے۔ یہ انسان پر گزرنے والے مختلف احوال ہیں، لیکن اس دنیا میں آپ کو علم و عقل کی روشنی میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ خوشی کریں گے؟ جینا ہے نا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی ضرورت ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے آگے کی طلب انسان کے اندر ہے۔ آپ اگر اس طلب سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور محض ضرورت پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن پھر نہ کبھی شادی کیجیے گا، نہ کبھی بچے پیدا کیجیے گا، نہ کبھی گھر بنائیے گا، اس لیے کہ آپ نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں ضرورت تک محدود رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ دوسرے پیدا کر بیٹھیں گے، یہ بھی کیا محدود کر لیں گے اپنے آپ؟ تو 2 راستے ہیں میرے بھائی، ان کا علم عقل کی روشنی میں انتخاب کر لینا چاہیے۔ یا آپ کو معمول کی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر اپنے اندر سے یہ چیز دور کریں، اور کوشش کریں کہ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو استعداد دی ہے، اس کے لحاظ سے بہتر زندگی حاصل کریں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ یہ راستہ ہے تو پھر جیسے پرانے یوگی بدھا نے تو بعد میں چھوڑ دیا تھا، زیادہ اچھا یہ پہلے چھوڑ دیا جائے، اور اطمینان سے کہیں تپسیا کریں بیٹھ کے۔ تو اپنے آپ کو حوصلے سے دنیا میں ڈالنا چاہیے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی کی تگ و دو سے ہاتھ کھینچتے ہیں، وہ اگر قرآن سے پوچھے تو میدان مقابلہ سے بھاگ گئے۔
حوصلے کے ساتھ اس میدان میں اترنا چاہیے. شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، خاندان کی ضروریات پوری کرنا، یہ اصل میں مقابلے کو قبول کرنا ہے. السلام علیکم سر. سر میرا نام آزاد ہے اور میں سائی وال سے بلونگ کرتا ہوں. سر میرا ایک نام آزاد ہے یا تخلص آزاد ہے یا لقب آزاد ہے؟ نام آزاد ہے جی. جی سر. تو سر میرا ایک بنیادی سوال ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو سنت ہے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. تو دین جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر مقید اور معدد ہے. تو چند احکام ہیں جیسا کہ دیکھتے ہیں ہم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کو ہمیں پرفارم کرنا ہے. اور جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب العمل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. تو جو چیزیں سر ہم اپنے لٹریچر کو دیکھیں، مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے اس میں ہماری فقہ آ جاتی ہے، تفسیر آ جاتی ہے، اور باقی جو چیزیں وہ آ جاتی ہیں. ان کی جو ابتدا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے آپ کی تفسیر ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یا باقی لوگوں کی جو تفاسیر ہیں، یا اسی طریقے سے حنفیت ہے، شافیت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب نبوت تو نازل ہو چکی ہے، قرآن اور سنت کی صورت میں ہے. تو یہ ایک طرح سے نبوت کے اندر انسانی مداخلت نہیں ہے، اس کی توسیع نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ایک سوچ ہے یا اپنی جو عقل ہے اس کو نبوت کے اندر کنٹریبیوشن مان کے کہتے ہیں اور اپنا حکم اللہ جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں. آپ فقہ اور جو تفاسیر ہیں کیا ان کو دین مانتے ہیں؟ اگر دین ہے تو پھر ختم نبوت کیا ہے کہ آج بھی انسان اپنی ریاضت سے وہ چیز دریافت کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی یہ منشا تھی جو آج سے پہلے محمد رسول اللہ کی عقل میں نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ. ذرا اپنے پاس رکھیے مائک اور ایک سوال کا جواب دے دیجیے. وہ کون سا مفسر ہے جس نے کبھی یہ کہا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں نے یہ نکالا ہے، محمد رسول اللہ کے علم میں نہیں آیا تھا، میں نے دریافت کیا. جی سر پھر تفسیر کی پھر ضرورت ہمیں کیوں پڑی اگر وہ دین نہیں ہے تو؟ جس کے لیے آپ کو سوال کی ضرورت پڑی، جس مقصد کے لیے آپ کو سوال کی ضرورت پڑی ہے، تفسیر کی ضرورت بھی اسی لیے. جو تعبیر محمد رسول اللہ نے دین کی دی ہے ہم کیا اسی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے؟ محمد رسول اللہ نے جو تعبیر دی ہے اس کو انسانوں نے اخذ کرنا ہے، سمجھنا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی نا. اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ نہیں سر، ترجمے اور تفسیر میں تو فرق ہے نا. ترجمہ تو وہ ایک بالکل کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز. ترجمے میں آپ لفظ، جملے کی تعریف اور سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر مدعا بیان کرتے ہیں، اور جو کسی جملے میں لسانی اور عقلی مضمرات ہیں ان کو تفسیر میں کھول دیتے ہیں. تو کنیکشن ود دا ختم نبوت. ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب دین نازل ہو چکا ہے تو نازل ہو چکا، اب ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے. پیروی سمجھ کے کریں گے نا. آپ درمیان میں ایک کڑی کو حذف کر رہے ہیں، یعنی مجھے جس چیز کی پیروی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کی بات کو سمجھے بغیر کیسے پیروی کروں آپ کی بات کی؟ تو وہ سر ہمارے سامنے موجود ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے موجود ہے، روزہ رکھ رہے ہیں. اب آپ نے کچھ الفاظ بولنے ہیں، مجھے ان الفاظ کو سمجھنا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ترجمے میں کیا ہوتا ہے. ترجمے میں لفظ، تالیف جملہ اور سیاق و سباق کی روشنی میں آپ لفظوں کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں. تفسیر میں آپ اسی جملے کے لسانی اور عقلی مضمرات بیان کرتے ہیں، وہ اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جی مطلب تفسیر اور جو فقہ ہے اسے آپ دین کہتے ہیں، یہ دین ہے، یہ دین کا فہم ہے. کس نے دین کہا؟ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ ذرا اس شخص کا نام بتائیے جس نے کسی تفسیر کو یا فقہ کو دین کہا. دین تو محمد الرسول اللہ کے قول و فعل کا نام ہے، وہ مل گیا قرآن کی صورت میں، سنت. اب ہم نے سمجھنا ہے اس کو. یہ سمجھنے کا عمل ہے، اور سمجھنے کے عمل سے جو بالا تر انسان کوئی پیدا ہو گیا ہے اس کی زیارت کروائیے. میں اپنا قیام یہاں ممتد کر دوں گا.
ہم انسان فلسفے کی کتاب ہوگی سمجھیں گے، سماجیات کی کتاب ہوگی سمجھیں گے، اللہ کی کتاب ہوگی سمجھیں گے، تو سمجھنے سے میں بالا تر کیسے ہو جاؤں؟ یہ تو میری انسانی ضرورت ہے کہ مجھے سمجھنا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر جو اس سے بات ہم نے اخذ کی ہے اس کو بیان کریں گے الفاظ میں، جیسے ہی بیان کرتے ہیں وہ تفسیر بن جاتی۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ اصل میں کسی کلام کے یا کسی حکم کے عقلی مضمرات کا بیان ہے۔ مضمرات لفظ پہ توجہ کیجیے، یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے لفظ کے اندر، اس کو نکال کے باہر لے آتے ہیں۔ سر، خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ آج کا مسلمان علم اور اخلاق میں پستی کا شکار ہے، آپ کے خیال سے اس کی کیا وجہ ہے، اور پاکستانی مسلمانوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ مسلمان قومیں بوڑھی ہو گئیں، جو قومیں ایک لمبے عرصے تک دنیا میں اقتدار میں رہی ہوں، وہ بالکل اسی طرح بوڑھی ہو جاتی ہیں جس طرح سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اور بڑھاپا کیا چیز ہے؟ یعنی علم کی طرف التفات ختم ہو جاتا ہے، فہم میں اضمحلال آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقی لحاظ سے بھی انسان تکاسل پسند ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ حاصل کرنا ہے کسی طرح بھی ہو جائے، بائی ہک اور بائی کروک، یہ ہوا ہے۔ تو ذرا اپنے آپ کو بھی جوان رکھنے کی کوشش کریں، اور قوم کو بھی۔ بڑھاپا ہے اور کچھ نہیں۔ سر، کیا صدقہ رد بلا ہے؟ صدقہ دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے کوئی انفاق کیا، کوئی نیکی کی، اور اس کے ساتھ دعا کی کہ پروردگار مجھ پر کوئی مصیبت ہے تو آپ اس کو ٹال دیں۔ یعنی کوئی چیز بھی خود کسی بلا کو دور نہیں کرتی، اللہ دور کرتا ہے۔ یہ وسیلہ اختیار کیا۔ سر، ایک سوال اور ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ لوگ نبی سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے قیامت کی اتنی ساری نشانیاں احادیث اور روایات میں آ گئی ہوں؟ نشانیاں اور چیز ہیں، اور قیامت کب ہوگی اور چیز۔ یعنی نشانیاں تو دیکھیے نا، جو حدیث جبریل میں 2 نشانیاں بیان ہوئی تھیں، وہ خود ہمارے زمانے میں اور اس لحاظ سے بڑے غیر معمولی معاملہ ہوا ہے، بالکل حرف برف پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور غلامی ایک ادارے کے طور پر ختم ہو جائے۔ دیکھ لی، بالکل ایک ہی وقت میں سن 46 کے بعد یہ تبدیلی آ گئی، اور اب دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے ابھی اور 500 سال مثلا۔ سر، ایک اور سوال ہے خاتون کا کہ کیا سٹاکس میں انویسٹ کرنا جائز ہے؟ کاروبار کوئی بھی ہو اس میں آپ انویسٹ کریں، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ یہ دیکھ لے کہ اس میں کسی کے لیے کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کسی کو ضرر پہنچانے کی کوشش، یہ تو نہیں۔ تو اسٹاکس ایک جدید طریقہ ہے کاروبار کرنے کا، تو آپ اس میں انویسٹ کریں۔ کاروبار کے بارے میں ایک ہی ہدایت ہے قرآن کی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی انسانی عقل اور انسان کا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کو برا سمجھتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم سر۔ سر، میزان کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک مشکل تھوڑی پیش آئی حج و عمرے کے موضوع میں۔ سر، اس میں آپ نے فرمایا کہ عمرہ کے اندر قربانی بھی اس کا رکن ہے، اور اس کی دلیل میں آپ نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو کیا گیا، لیکن آگے چل کے جب آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو روک لیا جائے، بد امنی کی وجہ سے وہ رک جائے، آگے نہ جا سکے، سفر جاری نہ رکھ سکے، تو وہیں پہ وہ اپنا احرام کھول دے اور قربانی کر دے۔ اور آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو قربانی کی گئی تھی وہ اسی امر کی وجہ سے کی گئی تھی۔ تو سر سوال یہ ہے کہ بامر مجبوری جو کام کیا جائے گا وہ رکن کیسے بن سکتا ہے، مستقل رکن کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے درمیان میں سے بہت بڑی بات حذف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر چلے تھے، اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اندیشہ ہو سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 60 جانوروں کی کیا ضرورت تھی؟ بہت شوق سے ہدی کے جانور لے کے چلے تھے۔ اس لیے قربانی بھی اسی طرح حصہ ہے۔ قربانی تو کلمینیشن ہے نظر کی عبادت کا۔ حج میں بھی لازم نہیں ہے قربانی،
حج میں اس وقت پاکستان سے جانے والا کوئی آدمی حج کی قربانی نہیں کرتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے حج کی قربانی کی ہو. خود میں نے دوسرے حج میں بڑا اہتمام کر کے حج کی قربانی کی تھی، اور اس میں چونکہ میرے ایک دوست مولوی صاحب مل گئے تھے تو کامیابی ہو گئی، ورنہ کوئی شخص بھی حج کی قربانی نہیں کرتا. لیکن قربانی حج کا حصہ ہے، لازم نہیں. یہ جو قربانی آپ فرماتے ہیں وہاں جا کے، وہ اصل میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کا جرمانہ ہے، وہ حج کی قربانی نہیں. اگر آپ حج کی قربانی کریں گے تو 2 کرنی پڑیں گی. جی السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نوجوان اگر دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز، روزہ، حج کی دعوت دیتے ہیں، اختلافی موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی سکون کی زندگی گزارتے ہیں، پیار محبت کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ اس چیز کی دعوت بھی دیتے ہیں، ساتھ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں. ان کو ملک سے بھی نکال دیا جاتا ہے یا قاتلانہ ان پر حملے کیے جاتے ہیں. تو کیا یہ دونوں اپنی اپنی جگہ کام کر کر جنت میں جا سکتے ہیں؟ اور اگر جا سکتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو میٹھی میٹھے جنت مل رہی ہے تو ہمیں مشکلیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں. میٹھی میٹھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں سنیں اور مٹھائی کھائیں، کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائی دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. عام آدمی کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ عام آدمی کے لیے دین اور ہے، اہل علم کے لیے اور ہے. تو عام آدمی کے لیے تو دین 2 چیزوں کا نام ہے. اللہ کے حضور میں اپنا تسلیمات پیش کرنا، وہ عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، قربانی. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہے. اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کے اظہار کے موقع دن میں 5 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں، اور میں محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. دوسری چیز انسان کا اخلاقی رویہ، یعنی ان میں تو آپ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، جو عبادات ہیں وہ ہر حال میں ہونی ہے، اور اخلاقی رویوں کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں. یعنی آپ کو سچائی پر قائم رہنا ہے، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کرنی ہے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، غبن سے، اور اسی طرح دوسرے رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر کے رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے. ان میں تو کوئی سوال نہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کے عالم بنتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے صحت آپ کی سب کی ضرورت ہے، میری بھی آپ کی بھی. تو جو صحت کے لیے ضروری تدابیر ہیں وہ تو معلوم ہو گئیں، لیکن کوئی آدمی اگر طبیب بنتا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. تو عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس حق کو سمجھے، پہلے سمجھنے میں کوئی بددیانتی نہ برتے، اور پھر بے کم و کاست اس کو لوگوں کے سامنے بیان. تو اب یہ بے کم و کاست بیان کرنا ہے اور صحیح سمجھ کر بیان کرنا ہے. یہ اگر میٹھی میٹھی باتیں ہیں تو آپ میٹھی میٹھی کر لیجیے، اور کڑوی ہیں تو کڑوی کر لیجیے. یہ تو جس نے عالم بننا ہے اس کو کرنی ہی پڑنی. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں. سر سوال یہ ہے کہ شریعت اور عرف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کچھ ایسی جوہری تبدیلیاں آ گئی ہیں سوسائٹی میں، جیسے خواتین کا معیشت سنبھالنا، یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نیا فینومنا ہے. اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب جو قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں ان میں عرف کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، اور شریعت اور ابدی شریعت ایز اے کانسیپٹ قرآن میں کہیں ڈسکس ہوئی ہے؟ ہم یہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ ایک شریعت ہوتی ہے اور ابدی ہوتی ہے؟ جی، پوری شریعت اصل میں اپنے ریشنل پر کھڑی ہے. دین کے جو احکام بھی قرآن میں دیے گئے ہیں وہ اپنے معنی اور اپنی حقیقت رکھتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں علم کی اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے، اور آپ سادہ لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حکم اپنا ایک ریشنل رکھتا ہے. وہ ریشنل موجود ہے تو حکم موجود ہے، وہ ریشنل ختم ہو گیا تو حکم ختم ہو گیا. اس کو علم کی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا بعدما، یعنی حکم علت پر کھڑا ہے، اسی پر وہ اپنا مدار رکھتا ہے. وہ پائی جاتی ہے تو وہ پایا جائے گا، نہیں پائی جاتی تو نہیں. یہ ریشنل ہے اصل میں جو ابدی ہے، یا ابدی نہیں ہے. تو اگر ریشنل ابدی ہے تو وہ حکم بھی ابدی ہے، اگر وہ ابدی نہیں ہے تو حکم بھی ابدی نہیں ہے.
تو قرآن مجید کے احکام یا دین کے احکام قیامت تک انسانوں سے اس طرح متعلق ہوتے ہیں. ان کے متعلق ہونے کی صورت یہ ہے. اصل سوال جو آپ نے کیا ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر میں نے کل غالباً یا پرسوں کسی نشست میں یہ کہا تھا کہ معاہدہ نکاح اب نظر ثانی کا تقاضا کرے. پچھلے 1200-1500 سال سے ہماری تہذیبی روایت میں یہ طے ہے کہ مرد کو معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے، عورت اس پر ڈپینڈنٹ ہے. وہ معیشت کے معاملات کے بارے میں خود کسی جد و جہد کو اختیار کرنے کی پابند نہیں ہے. ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی ملازمت نہ کرے، 2 پیسے کما کے نہ لائے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات بھی پورے کرے، اور صرف ضروری اخراجات نہیں بلکہ اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں ان کو بھی بر لائے، بچوں کے اخراجات بھی پورے کرے. تو یہ ہماری معاشرت میں یہ چیز عرف تھی. آپ نے عرف کا لفظ استعمال کیا ہے. چنانچہ اس عرف کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لازمی نتائج بیان کر کہ جب تم یہ کرتے ہو تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے. جب تم یہ کرتے ہو، اب وہ جب تم یہ کرتے ہو تبدیل ہو رہا ہے، جس کو آپ ریشنل کی تبدیلی کہتے ہیں. تو یہ تبدیلی عملاً تو بہت سی جگہوں پر آ گئی ہے، یہ ذہنی یا فکری لحاظ سے نہیں آئی. اس لیے میں نے یہ کہا ہے، بلکہ پچھلے دنوں بعض لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، سینٹ میں غالباً کوئی بل آ رہا ہے، تو اس میں بھی میں نے انہیں توجہ دلائی کہ آپ نکاح نامے کو ریوائز کریں، اور اس میں اب جو نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ شامل کر دیں، اور نکاح کے موقع پر 1-2 دن پہلے وہ نکاح نامہ کسی خاتون کو دینا ہے دے دیں، اور خاتون کی طرف سے مرد کو دینا ہے تو دے دیں، تاکہ وہ اچھی طرح غور کر کے دیکھے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک خاتون جو برطانیہ میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑی، بہت اچھی ملازمت بھی کر رہی ہیں، یہ سب معاملات ان کے. تو انہوں نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ مجھے یہ ریچولز پسند نہیں ہیں، کوئی مولوی نہیں آئے گا، میں ان کے بغیر نکاح کروں گی. ان کے والد صاحب مجھ سے بھی حسن ظن رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے، پاکستان میں ہے، تو مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کی. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اس بی بی سے میری بات کرائیے. میں نے ان سے کہا کہ 3 سوالات ہیں، تو ان کا جواب تو آپ نے سوچ لیا ہوگا. ایک یہ کہ جب آپ دونوں زندگی شروع کر رہے ہیں تو معاشی ذمہ داری کس پر ہوگی. دوسرے یہ کہ 3 ہوں تو جمہوریت چل سکتی ہے، اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کیسے ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر علیحدگی کی نوبت آ گئی تو حقوق و فرائض کیا ہوں گے. ان کا میں نے تو اس پر سوچا ہی نہیں تھا، بہت پڑھی لکھی کا تم، میں نے اس پر نہیں سوچا تھا. تو اب یہ دیکھیے، یہ تینوں سوالات جو ہیں یہ نہایت اہم سوالات، ان کا جو جواب آپ دیں گے حقوق، فرائض، اختیارات اس سے طے ہونے ہیں. پہلے ایک روایت، تہذیبی روایت چلی آ رہی تھی، اس کے لحاظ سے چیزیں ہو جاتی تھیں. اب ذہنوں میں وہ درم برم ہو چکی ہے. چنانچہ میں نے جب پلٹ کے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے، پہلے سوال ہی کا جواب دے دیں، کیا ارادے ہیں؟ آپ تو کھاتی کماتی ہیں، تو کیا خیال ہے معاہدہ یہ نہ کر لیا جائے کہ آپ برابر شریک ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، تو شوہر کا کام ہے. میں نے کہا یاد آ گیا کہ شوہر کیوں سربراہ ہے گھر. یہ ایسے ہی ہے بس. تو خواتین کو تربیت دینی چاہیے، مردوں کو بھی، کہ یہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے. دیکھیں قرآن نے اس کو یہی کہا ہے، میثاقاً غلیظا، یہ سخت ترین معاہدہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو. اس معاہدے کے 2 فریق ہیں، اس میں یہ تینوں چیزیں طے ہونی. خود غور فرمائیں اس بات کے اوپر کہ اگر تو مثال کے طور پر 3 لوگوں میں یہ معاہدہ ہوتا تو پھر تو ہم طے کر سکتے تھے نا کہ ادھر اکثریت ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا. اگر کسی جگہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی دوسرے کو سمجھانا چاہیے، دلیل دیں، آپس میں اتفاق سے فیصلے کریں، نہ ہو سکے فیصلہ اور فیصلہ کرنا ضروری ہو، کون کرے گا؟ وہی جو کما کے لائے گا. ہر اہل علم کے اپنے اصول مبادی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے میزان میں بیان کیے ہیں، تو انہی اصول و مبادی کے میزان کے اندر رکھ کے جو ہے وہ ہر مسئلے کو تولتا ہے. ظاہر بات ہے ہر اہل علم کو ہر حدیث کا نہیں پتہ ہوتا، یا ہمارے فقہاء نے بھی یہ کیا، تو وہ اپنے اصولوں اور قواعد کے حساب سے جو ہے ہر مسئلے کا فتویٰ دیتے تھے. تو آپ نے تقریباً
جس طرح آپ خود کہتے ہیں ربع صدی اس کے قرآن کے نام کی ہے. اب عمر کے اس حصے میں آپ جو ہے وہ حدیث پہ کام کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے حدیث پہ کام کرتے ہوئے اپنے اصول اور مبادی کسی بھی چیز سے یعنی اس میں کسی بھی چیز سے رجوع کیا ہے؟ یعنی حدیث کیونکہ انسان جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے اور ہر اہل علم کا جو ہے وہ طرز یہی تھا کہ جب بھی وہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا تھا تو وہ اپنے یعنی اقوال سے جو ہے وہ رجوع کی ایک روش اختیار کرتے تھے. تو کیا آپ یعنی حدیث پہ کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے یعنی مبادی یا اصولوں میں کسی چیز سے رجوع کیا؟ اگر کیا ہے تو کیا کوئی نئی میزان جو ہے وہ ورژن 2 آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے جو اصول و مبادی بیان کیے ہیں وہ اصل میں حدیث کے پورے ذخیرے کو بہت دقت نظر کے ساتھ دیکھنے کے بعد بیان کیے. یعنی کام بعد میں شروع کیا ہے، یہ تو اب اصل میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام ہے، لیکن اس پر پورا کام میں نے کر لیا. اس وجہ سے اصول میں تو کسی نظر ثانی کی ابھی تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعض اصولوں کی اطلاقی تنقیح کے نئے پہلو واضح ضرور ہوئے. ہم قرآن پاک میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین پہ جا کے خون خرابہ کرے گی یا فساد کرے گی. تو یہ میرا سوال ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ ایسا ہوگا، انسان ایسا کرے گا؟ ابھی تو تحقیق ہو رہی تھی. جی، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی حیثیت بیان کی، فرشتے بہت عاقل مخلوق ہیں، اس سے سوال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دے دوں گا. تو فرشتوں کو معلوم تھا کہ اقتدار کیا کرتا ہے، تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا اور پوچھ لیا. تو وہ پچھلی آیت پڑھیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ نہیں کہا تھا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، میں زمین کا بادشاہ بنانے والا ہوں. انسان کو ارادہ بھی ملا ہے، اختیار بھی، اور زمین کی بادشاہی دے دی گئی. تو اس سے فرشتوں نے، ان کا اگلا جملہ بھی ہے کہ زمین کا نظام ہم چلا رہے ہیں، لیکن ہم عاجز بندوں کی طرح چلا رہے ہیں، بادشاہ بن کے نہیں چلا رہے. ہم تو تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اب بادشاہ بنانے جا رہے ہیں تو یہ تو پکڑا نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک نتیجہ انہوں نے نکالا. یہ ایک عاقل انسان کا یا عاقل مخلوق کا نکالا گیا نتیجہ ہے. اس کے لیے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی. ہم کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص ہمیں اگر ذہنی اذیت دے رہا ہے اور ہم بدلہ لینے کی ہمت بھی رکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم نہیں لے رہے، اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کئی راتیں سو نہیں سک رہے. تو اس سچویشن میں ہمیں کون سا رویہ اختیار رکھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں جن مقامات پر بدلہ لینے کی ہدایت بھی اور نہ لینے کی ہدایت دونوں زیر بحث آئی ہیں، ہمیشہ ان کو پڑھتے رہیے. ان میں پوری بات بیان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو کیا ہی کہنے. اور یہ بتایا کہ ادفع باللتی ہے احسن. برائی کا جواب اگر بھلائی سے دو گے تو یہ وہ چیز ہے کہ ایسی حکمت شاذ ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے، اور جس کو حاصل ہوتی ہے وہ بڑا نصیب آور ہوتا ہے. بار بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا بلکہ انشراح ہوگا، طبیعت میں نشاط آئے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے آپ کو اتنی نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. عفو درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر لینا، باوجود بدلے کی قدرت رکھنے کے بدلہ نہ لینا، یہ بڑی بہادری کی بات ہے. تو آپ قرآن کے اس حصے کو بار بار پڑھتے رہیے. سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ اگر آپ نے زندگی میں بڑے کام کرنے ہیں تو اپنے اوپر ایک یقین ہونا چاہیے، اپنے اندر سے یقین ہونا چاہیے. لیکن اکثر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا اندر سے یقین آنے کے لیے آپ باہر دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک آبجیکٹیو سٹینڈرڈ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو آپ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ویلیڈیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں لکھاری بننا چاہوں تو میرا شوق تو ہو سکتا ہے کہ مجھے لکھاری بننا ہے اور بہت جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ صلاحیت ہے یا نہیں، اس کے لیے میں باہر دیکھوں گی. لیکن یہ باہر دیکھنا بار بار سیلف ڈاؤٹ کا شکار کر دے گا، بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں. اور کیونکہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے اور وہ سارا اپنی ساری طاقت، اپنا سارا جذبہ اس پہ لگانے کے لیے وہ یقین ہونا چاہیے.
تو وہ اندر سے ایویلویشن کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اندر سے ایویلویشن کیسے ہوگی، کیونکہ باہر سے تو مکسڈ جواب آتے رہیں گے نا، کوئی کہے گا بن سکتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں بن سکتے ہیں، تو وہ اندر کی ایویلویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دو کام کرنے چاہیے. اپنا شوق دیکھیں، رجحان طبیعت دیکھیں کیا بننا ہے، اور اس کے بعد صحیح و خطا کا عمل شروع کریں، ٹرائل اور ایرر. یعنی جو آپ نے اپنے لیے راستہ منتخب کیا اس پر چلیں کچھ دیر. جب آپ چلیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ راستہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. اصل چیز یہ نہیں کہ آپ باہر دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے آگے بڑھنے کے لیے جو کورس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ صحیح و خطا کا ہے، یعنی ٹرائل اور ایرر کا ہے. آپ ٹرائل اور ایرر کے اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے، کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے. تو باہر میں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کی کسی چیز کی تحسین کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز پسند آتی ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے. یا اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی برائیوں کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے یا کمزوریوں کی طرف. وہ ایک ضمنی چیز ہے. اصل چیز ہے کہ آپ صحیح و خطا کر کے خود اپنی، مثلا ہم لوگ بہت سی چیزیں لکھتے ہیں تو بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب لکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت اچھی چیز لکھی گئی ہے، اس کو میز پر چھوڑ دیا اور 2-4 دن کے بعد پڑھا تو خیال ہوتا ہے کیا خرافات تھی. تو انسان خود اپنا ناقد بنتا ہے. تو آپ صحیح و خطا کو شروع کریں، لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کا حال تو وہی ہے جو حفیظ نے کہا ہے کہ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا. تو آسان نہیں ہے یہ کہ ہم جو کافی سارے کام ہیں خدا کی راہ میں، ہم پیسے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ تم چھپا کر بھی دو اور دکھا کر بھی دو تو ہمیں تمہیں ایک انعام دیں گے، انا اولیاء لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو اس سٹیٹمنٹ کا جو اطلاق ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا، یہ صرف آخرت کے لیے سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ آخرت کا بیان ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق. دنیا میں تو کوئی پیغمبر بھی اس صورتحال سے نہیں نکل سکا. ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشے، یہی دنیا کی زندگی. یہ آخرت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوگی. نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ رہے گا. اور اولیاء اللہ سے مراد آپ ہیں. یہ اسلام میں ولی اللہ کوئی اصطلاح نہیں، یہ ایجاد بندہ ہے، بعد کے لوگوں نے بنائی ہے. ہر مسلمان ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اور مسلمانوں کی جماعت حزب اللہ ہے. جو ہم سے ڈیلیبریٹ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ڈیلیبریٹ دانستہ طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ جو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں یا ان کا سد باب کیسے ممکن ہے؟ ان کے نتائج ان کا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، تو ان کا سد باب کیسے ممکن ہے جو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں؟ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں ان کا سد باب ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو گئیں، اس کے نتائج بھی نکل آئے. اگر کوئی ایسی غلطی ہے کہ آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں، یا آپ راستہ بدل سکتے ہیں، یا اس غلطی کو اب آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو فوراً فیصلہ کریں اور راستہ تبدیل کر لیں. ہر انسان کو، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کبھی اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. دنیا میں ترقی کی، علم کی، اعلیٰ چیزوں کے وجود پذیر کرنے کی واحد راہ کیا ہے؟ ٹرائل اور ایرر. اگر آپ ٹرائل نہیں کریں گے تو ایرر بھی نہیں ہوگا، اور ایرر نہیں ہوگا تو آگے بڑھنے کی راہ نہیں نکلے گی. تو اس کو آپ اپنے لیے اختیار کر لیں زندگی کے ہر معاملے میں کہ یہ کرنا ہے. دوسرا ہے اللہ کے ہاں اس غلطی کا معاملہ، تو اس میں توبہ بھی کریں، تلافی بھی کریں. جس چیز کی تلافی ضروری ہے تلافی کریں تو سد باب ہو جائے گا. بلکہ سد باب کیا، اللہ نے تو اس سے بڑی بشارت دی ہے کہ جب تم اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہو اور غلطی کو چھوڑ بھی دیتے ہو، اور اس میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں، نہیں، جو تم نے گناہ کیے تھے ان کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس نیگیٹیوٹی میں ہماری قوم کے اخلاق کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اس صورتحال میں قوم کو محب وطن کیسے بنایا جائے، جب کہ اب اساتذہ کرام کلاس میں باقاعدہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ڈگریاں لو اور ملک سے باہر جاؤ، یہاں کسی کا بھی مستقبل محفوظ نہیں. یہی صورتحال ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. ڈگری لینے اور باہر جانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی کے لیے اگر حالات ہیں سازگار تو ضرور جائے. جن لوگوں کو اس ملک میں رہنا ہے انہیں 2 کام کرنے چاہیے. ایک یہ کہ اپنے آپ کو منفی ذہنیت سے بچائیں.
یعنی اپنا تجزیہ کرتے رہیں اور یہ فیصلہ کریں، روزانہ احتساب کر کے فیصلہ کریں کہ ہم قائم بالقسط ہوں گے، یعنی صحیح بات، انصاف کی بات کریں گے، وہ اپنوں کے خلاف ہو یا بیگانوں کے، ہر حال میں انصاف کی بات کریں گے۔ جب آپ بار بار اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے کہ پھر آپ تعصبات سے بالاتر ہو کر سیاسی معاملات میں بھی، سماجی معاملات میں بھی، مذہبی معاملات میں بھی اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی تربیت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان پوری قوم کو خطاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر انسان اپنے ماحول میں کچھ نہ کچھ اثرات رکھتا ہے، تو لوگوں میں شعور پیدا کریں، ان کو اس منفیت سے نکالیں اور ان کو بتائیں کہ دنیا میں سیاست کیا ہوتی ہے، سماج کیا ہوتا ہے، تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو نعرے ضرور دیے ہیں لیکن کبھی اس معاملے میں ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اگر آپ معاشرے میں تبدیلی تو دیکھیے، اچھی تبدیلی میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، آتی کیسے؟ تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ سماجی، سیاسی اور معاشی تبدیلیاں یہ نہ کسی مسیحا کے آنے سے آتی ہیں، نہ چشم زدن میں آتی ہیں، یہ صدیوں کے عمل سے آتی ہیں۔ آپ ہدف قائم کر کے سفر کی ابتدا کر سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ چلیے 2 پتھر مار کے تبدیلی لے آئیں گے، وہ کبھی نہیں آئے، بلکہ آپ تبدیلی کے عمل کو نقصان پہنچا دیتے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ اگر میرے پاس 1000 روپے ہیں اور میں کسی کو 3 سال کے لیے لون پہ دیتا ہوں تو سر اوبویس ہی بات ہے، انفلیشن کا ٹائم ہے اور منی ڈی ویلیو ہوگی، تو اس سے اگر میں 3 سال بعد 1000 روپے واپس لے رہا ہوں تو مجھے وہ میرے 1000 بیسکلی 700 رہ گئے، اور سر اس میں مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرض دینا کسی کو یہ نیکی، تبرع اور خیر کا عمل، یعنی یہ کوئی کاروبار نہیں ہے جو آپ نے فرمایا مجھے کیا فائدہ ہوگا، آپ کو اللہ کے اجر ملے گا۔ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی نے اپنی ضرورت بیان کی، کوئی ذاتی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی آپ کے پاس کچھ زیادہ تھا دے دیا، بہت نیکی کا کام ہے، اپنے بھائی کی مدد آپ نے کر دی، یہ انفاق ہے، اس میں آپ واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہمت تو میرے اندر نہیں ہے کہ میں دے دوں تو میں قرض دے دیتا ہوں۔ قرض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی واپسی کی شرط کے ساتھ آپ نے دے دیا یا واپسی کی توقع کے ساتھ دے دیا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تو آپ دے دیں۔ اس میں اصلاً تو ذہن میں رکھیے کہ یہ نیکی کی ہے، آپ نے بڑا خیر کا کام کیا ہے، یہ چیریٹی ہے اصلاً، صرف یہ کہ اس کے پہلے درجے کی بجائے دوسرے درجے پر آ گئے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس میں کوئی نفع کی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ تاہم موجودہ زمانے میں جو کرنسی نے مسئلے پیدا کر دیے ہیں، اس میں میرے نزدیک آپ قرض دیتے وقت اگر یہ طے کر لیں کس ویلیو کے حساب سے واپس کیا جائے گا، اس وقت طے کر لیں تو آپ کو انفلیشن کو ایڈجسٹ کرنے کا حق۔ السلام علیکم سر، میرا نام حسین فاروق ہے۔ ایک سوال سر یہ ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی سرکاری پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا ہم اپنے بزنس پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ہر طرح کی 2 نمبری کرتے ہیں، رزق حرام اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک تو سر سوال یہ ہے کہ اس رزق کی موجودگی میں اس عبادت کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس ایک سٹیج پہ انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ نہیں میں نے یہ رزق حرام نہیں لینا، لیکن اس کے پاس وہ ایسٹ موجود ہیں اور اس کے بعد وہ رزق حرام لینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بعد کی عبادت اس ایسٹ کی موجودگی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ اس کو یہ علم بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کس سے رشوت لی تھی۔ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہم ٹھیکہ پہ دیتے ہیں یا مزارہ پہ دیتے ہیں، کیا وہ بھی حرام ہے؟ یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا سنا تھا، تو میں اس کے بارے میں دوسرے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی زمین ہے تو آپ اس کو کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، جس کو ٹھیکے پر دینا کہتے ہیں، آپ اس کو مزارت پر بھی دے سکتے ہیں، اس میں آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو فصل ہوگی اس کا کتنا حصہ مجھے ملے گا، کتنا حصہ آپ کو ملے گا، یہ بالکل جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت سے جو بات بیان کی جاتی ہے
اس کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ ایک بالکل دوسری قسم ہے جس پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ میری خود ڈاکٹر صاحب مرحوم سے اس موضوع پر بات بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں ہے، آپ ٹھیکے پر دیں، آپ کرائے پر دیں، آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ کاروبار ہے۔ کاروبار میں صرف اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ کریں انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا پیش نظر نہ ہو۔ جیسے جوا کھیلتے ہوئے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں لوٹنا ہے، یہی چیز اس کی حرمت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کاروبار کے لیے قرآن نے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی، انترازب بین، یعنی تمہاری طرف سے وہ باہمی رضامندی کا عمل ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ حرام کمایا گیا ہے اس میں اصل تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس کو دے دیں، اگر کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں دے دیں، اور اگر فوراً دینے کی ہمت نہیں ہے تو طے کر لیں کہ مجھے بہرحال اس کو قسطوں ہی میں صحیح ادا کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے رہے اور ساتھ توبہ و استغفار بھی کرتے رہے۔ وہ ہے تو بالکل ناجائز جو کچھ حاصل کیا گیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز دوسرے پر اثر انداز ہو جائے گی۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر نیک نیتی سے کر رہے ہیں اس کا اجر لکھا جا رہا ہے، لیکن رشوت لینے کا یا کسی کا حق تلف کرنے کا جو گناہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کپ کے برابر ہو، اور نماز کا اجر جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو، تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ حرمتوں کا معاملہ بہت سخت ہے، تو اس وجہ سے اس طرح تقابل ہوگا دونوں چیزوں کا۔ جی السلام سر۔ سر انعام نام ہے میرا، اور ایک کمنٹ ہے میرا اور ایک سوال تھا۔ سر کمنٹ یہ ہے کہ سوشل سائنسز اور فلسفے کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور ایک وقت میں ایسا بھی فیز آیا جس میں ایگنوسٹزم کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا کہ ایک لاؤڈ تھنکنگ یہ ہوتی تھی کہ دنیا کی کوئی دلیل خدا کے وجود پہ قائل نہیں کر سکتی مجھے، لیکن پھر آپ کے قصب فیض سے آج الحمدللہ مثالی مسلمان تو نہیں ہے، لیکن ایک بیئر منیمم لیول کو میٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور دوسرا ایک میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے سنت جو ہے اس کو 27 چیزوں پہ لمٹ کیا ہے، تو یہ اس چیز کا سورس کہ کیونکہ احادیث کو تو آپ ایک پرائمری سورس نہیں مانتے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی مستقل بذات حکم کا ذریعہ نہیں بن سکتی، تو یہ چیز کہ صرف یہ 27 چیزیں ہی سنت ہیں، اس چیز کا سورس کیا ہے؟ کیونکہ اس میں صرف غالباً شاید آپ منفرد ہیں، سارے مانتے تو ہوں گے کہ یہ چیزیں سنت ہیں، لیکن انٹر عالیہ صرف یہ چیزیں سنت ہیں، اس کا سورس کیا ہے؟ جی میں نے یہاں یہ بیان کیا ہے، اس سے آگے ایک پورا باب ہے مبادی تدبر سنت، اس میں نے 7 اصول بیان کیے ہیں، وہ یہی بتانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جو دین کی روایت ہمیں منتقل ہوئی ہے اس میں سے سنت کیسے اخذ کی جاتی ہے، تو ان 7 اصولوں کو آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو میری فہرست کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا آپ کو ان اصولوں پر اطمینان نہیں ہوگا تو نئے اصول کوئی بیان فرمائیں گے، اور اگر اصولوں پر اطمینان ہو جائے گا تو پھر آپ اخذ کریں یا میں کروں یا کوئی اور کریں، فہرست یہی بننی، اس سے مختلف بن ہی نہیں سکتی۔ پہلے ان اصولوں کو پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم سر، ایک بچے کا سوال آیا ہے کہ وضو کے حوالے سے، نماز سے پہلے وضو کرنے میں، اس کا یہ ہے کہ اگر میرے دل و دماغ میں غلاظت ہے اور میں وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر میرا دل و دماغ صاف ہے، پاک ہے، اور میں اپنا جسم صاف کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ہمارے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے دونوں کو شرط بنایا ہے۔ اپنے بدن کی بھی صفائی کر کے آؤ، طہارت حاصل کر کے آؤ، بلکہ اس کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ
کسی بادشاہ سے بھی ملنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ پروٹوکول اور آداب ہوتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کریں، تو دل کی پاکیزگی چونکہ انسان کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے، آسان نہیں ہے، تو اس لیے اس کو شرط نہیں بنایا گیا۔ آپ اس کی اگر کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت آپ کے سامنے یہ منزل ہے کہ مجھے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، تو بس آپ کی سب نمازیں انشاءاللہ قبول ہوں۔ جی السلام علیکم، میرا نام فاروق ہے اور میرا سوال قانون اتمام حجت سے ریلیٹڈ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا مطلب حجت تمام کر دیتے ہیں کافروں پر، تو پھر وہ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام قبول نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گنجائش دی ہے وہ مطلب کس مقصد سے دی ہے؟ پھر تو ان پہ سزا ہونی چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں اور اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اس کے باوجود جو گنجائش دی گئی ہے اس کا مقصد کائنڈلی مجھے بتا دیں۔ تھینک یو۔ دنیا تو اسی اصول پر بنائی گئی ہے کہ انسانوں کو عمل کی مہلت ملے گی، عمل کی مہلت کے بغیر اللہ سزا نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ عمل کی مہلت ملے گی، چنانچہ فرمایا ہے کہ عمر کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں ہونے والی غلطیوں پر اللہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی گویا مہلت بھی طے ہے کہ اتنی مہلت ہونی چاہیے آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ میری حجت پوری ہونی چاہیے، یعنی حق واضح ہو جائے، دل و دماغ کے اندر اتر جائے، اس کے بعد میں سزا دیتا ہوں۔ تو یہ سزا اور جزا کا قاعدہ یا اس کی سنت یہ ہے، تو اپنے علم کی بنیاد پر تو اللہ نے بتا دیا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے قبلہ، میں ڈاکٹر ہوں پیشے کے اعتبار سے، کہ ابھی یہاں بھی کچھ سوال انسانی نفسیات اور سائیکیٹری کے ریلیٹڈ تھے کہ جو لوگ پرابلم فیس کرتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کا حل مذہب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حالت تو لاہور جیسے شہر اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے کہ ان کو بھی سائیکیٹرک ہیلپ اویلیبل نہیں ہے، یا ان کو سوشل سٹگماز کی وجہ سے اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور ایسے سائیکیٹرک ہیلپ کے مواقع بھی نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس کا حل پھر یہ جعلی پیروں فقیروں یا تصوف کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو ایسی کوئی ٹرمینل سٹیج النس ہے جس کا علاج وہ میڈیکل سائنس میں اس کو نہیں مل رہا، تو وہ کسی دم درود یا کسی پیر بابا کے پاس جاتا ہے۔ اور اب تو یہ سائنٹیفک اسٹڈیز بھی یہ پروو کرتی ہیں کہ اس طرح کا جو اگر اس کو کوئی نفسیاتی سہارا ملتا ہے تو اس کی ایموشنل ہیلتھ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک پاکستان میں یا ہمارے جیسے ملک میں سائیکیٹرک ہیلپ اور اس طرح کی چیزیں ترقی نہیں پاتی، تو تصوف یا ان طرح کے لوگوں کو تھوڑی بہت گنجائش دے دی جائے؟ ہم نے تو بہت زیادہ گنجائش دے رکھی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو اس مدد تک محدود رکھیں۔ وہ جب دین میں چیزیں داخل کرتے ہیں تو اس وقت ہم اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی تحریک کا سب سے مثبت، سب سے غیر معمولی پہلو وہ یہی ہے، لوگوں کی نفسیاتی مدد۔ خانقاہ کا ادارہ بھی اصلاً یہی چیز فراہم کرتا ہے۔ بھائی آپ کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں چپلش ہو گئی، چلیے چلتے ہیں جی خانقاہ میں بیٹھتے ہیں جا کے۔ میں تو اپنے دیہات میں ایسے ہی دیکھتا تھا لوگوں کو، وہ چلے جاتے تھے 2-4 دن، وہاں لنگر بھی مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، اور عام طور پر بالکل ٹھیک ہو کے آ جاتے تھے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تصوف پر سارا اعتراض اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین سے اپنا پیبند لگانے کی کوشش کرتے، اس لحاظ سے وہ بالکل بدعت ہے۔ لیکن اگر اس سے انسانوں کی خدمت ہوتی ہے یا ان کی کوئی مدد ہوتی ہے، ضرور کریں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سائیکیٹری ہے یا آپ کی طب ہے۔ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، کچھ لفظ اپنی اصطلاح میں نیگیٹو تاثر دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اپنے لاشعور میں ہر انسان اس کو اسی طرح مان رہا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے بیان کیا ہوتا ہے۔ ایک معاملہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ نظم قرآن کا معاملہ ہے، تو کیا ہم اس کو کسی حکمت کے تحت اس کا نام بدل سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی قرآن مجید میں حوالہ ملتا ہے کہ جب اس کے بہت زیادہ نیگیٹو تاثر دینا شروع ہو گئے تھے تو بدل لیا تھا۔
क्या इस पर हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं? कोई तजवीज़ फरमाएं। हिकमत? नहीं, हिकमत और चीज़ है, नज़्म और चीज़ है। यानी कुरान की इस्तिलाह में तो हिकमत असल में ईमान व अखलाक के मबाहिस का नाम है। तो नज़्म कुरान का तो मतलब ये है, कुरान मजीद में मुतफर्रिक जुमले नहीं हैं, बल्कि एक सूरा है, उसका एक मौजू है, उसमें बात किसी जगह से शुरू होती है, किसी ख़ात्मे तक पहुंचती है। इसी तरह पूरे कुरान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरतीब देकर किताब बनाया है। नज़्म का मतलब ये है। तो ये अगर आपके ख़्याल में इसके लिए कोई और लफ्ज़ है ज़रूर बताएं, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। एक छोटा सा ये था कि अकीदे का मैंने पूछना था, अकीदे का तज़किया, जैसे आपने पूरे दीन के तज़किए को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो अकीदे का तज़किया किस के तहत आएगा? अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ को हर तरह के शिर्क की आलाइश से पाक कर, यानी शिर्क और बिदत ये 2 आलाइशें हैं जो अकीदे में दाखिल होती हैं। तो अगर आपने अपने अकायद को, अपने ईमानियात को शिर्क और बिदत से पाक रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अकीदा, आपका ईमान बिल्कुल खालिस है। इस्लाम की ये बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ पर इस्लाम ने हमें निकाह के मादे की सूरत में एक ख़ानदानी अदारा वजूद में लाने की तरगीब दिलाई है, वहीं पर अगर दोनों फ़रीक़ैन में कोई तलख़ी या कोई मामलात में तनाव आता है तो अलहदगी का भी इख्तियार दिया है। तो जब ये अलहदगी वाले मामले आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मुबहम सूरतें जो है ना वो पैदा हो जाती हैं। स्पेशली जो औरत की इद्दत का मामला है, वहाँ पर होता इस तरह है कि जब भी कभी मियाँ बीवी में कोई नाचाकी तलख़ी वग़ैरह होती है तो औरत जो है वो अपने घर जाकर बैठ जाती है और वो 6-6 महीने, साल या काफ़ी लंबा अरसा तक बैठे रहते हैं। बाद में एक सूरत तो ये पैदा हो जाती है कि उनमें तहरीरी तौर पर या वो तलाक़ वाला मामला हो जाता है। उसमें औरत की इद्दत को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वो तो अपने घर बैठी रही हैं, ठीक है, और उनके इज़्वाजी मामलात जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी सूरत ये या इसको हमारे माशरे की जहालत कह लें या नाअहली कह लें, या कि औरत और मर्द के दरमियान जब नाचाकी या तलख़ी हो जाती है तो वो साल हा साल अपने जो है ना वो घरों में जाकर बैठ जाती हैं और वो ये ज़हनी तौर पर एक अलहदगी वाला मामला कर लेते हैं, लेकिन ना मर्द ने जो है ना वो तलाक़ कहा होता है और ना ही जो है ना उनके पास कोई दस्तावेज़ी, कोई तहरीरी तौर पर ये मामला हुआ होता है। तो उनके निकाह की क्या जो है ना वो हैसियत रह जाती है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो है ना माशरे के अंदर कई दफ़ा मर्द जो है ना वो गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। स्पेशली आप बलूचिस्तान के हालात देख लें तो वो कई साल वापस नहीं आते। और जो उनकी जो बीवियां होती हैं तो उनके निकाह की क्या हैसियत होती है, ये ज़रा वाज़े फरमा दीजिए। इद्दत के मामले में कुरान मजीद में एक बड़ा ही अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सूरह तलाक़ में, इन इर्तबतुम, यानी जब शुबा होगा, जब इर्तियाब होगा तो फिर ज़ाहिर है कि आपको इद्दत गुजारनी है हर हाल में। शुबे के मौक़े बिल्कुल ख़त्म हो गए, 100% ख़त्म हो गए, जैसे कि बाज़ मिसालें आपने दी हैं। तो अब चूँकि ये शौहर और बीवी का मामला है और इद्दत को अल्लाह ताला ने शौहर का हक़ करार दिया है, तो इसलिए उससे बात करनी पड़ेगी कि क्या तुम इस मामले में कोई रियायत देने के लिए तैयार हो। इर्तियाब पहले, यानी शक ख़त्म हो जाना चाहिए, वाज़ेह है सूरत-ए-हाल बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है ना कि 4 साल से 5 साल से मियाँ बाहर थे, आए ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ इर्तियाब का सवाल ख़त्म हो गया। अब क्या करना है क्या नहीं करना, चूँकि ये माहिदा और कॉन्ट्रैक्ट है तो आपस में मिल के आप तय कर लें जो भी आप सूरत इख्तियार करना चाहते हैं। अदना दर्जे का इर्तियाब होगा तो फिर इद्दत हर हाल में गुजारी जाएगी। तो यही बात इन इर्तबतुम में कुरान ने बयान कर दी। अगर तुम्हें शुबा है, अगर तुम्हें इर्तियाब है, अगर कोई इम्कान महसूस करते हो तो फिर ये करना पड़ेगा हर हाल में। तलाक़ में हमारे यहाँ गलत रवैये हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं सवाए इसके कि लोगों को बताएं इस तरह ना औरतों को निकल के जाना चाहिए, ना मर्दों को उन्हें निकालना चाहिए। तलाक़ का मामला ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोच समझ के होना चाहिए, हर हाल में इसी तरह से करना चाहिए। यानी किसी मौके पर अगर मियाँ समझता है कि अब निभा नहीं हो सकता या उसकी दिलचस्पी बाकी नहीं रही, बीवी समझती है, तो दोनों को तलाक़ का हक़ है।
وہ اپنی بات کہیں، ایک دوسرے کے سامنے رکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر رکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے، پھر طلاق دے دیں. طلاق دینے کے بعد بھی یہ ضروری ہے کہ ان سب مراحل سے گزرا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے. تو یہ چیزیں شعور بہتر کرنے، تربیت کرنے سے متعلق ہیں. ان میں میرے آپ کے کچھ کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، وہ غلط کام نہیں کریں گے. جب بھی طلاق دینے، بہت سے لوگ ہیں اطمینان سے کہتے ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ غصے کے عالم میں جب اشتعال میں آپ کہہ دیتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ طلاق کیا غصے کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے. جی ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے. یعنی آپ غصے میں یہ افوات نہیں کہیں گے، آپ ٹھنڈا ہونے دیں گے، آپ اچھی طرح سوچیں گے، غور و خوض کریں گے، پانی پئیں گے، باہر چلے جائیں گے، اس کے بعد اطمینان سے فیصلہ کریں گے. عزم الطلاق کہا ہے قرآن نے، سوچا سمجھا ارادہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوتی طلاق.